عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان فقال یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا ومن تقرب فی بخصلۃ من الخیر کمن ادى فریضا فیما سوا ومن ادى فریضا فیہ کمن ادى 70 فریضا فیما سوا وشہر الصبر والصبر صباح الجنہ وشہر المواساة وشہر یزاد فی رزق المؤمن ومن فطر صائما کان له مغفرة للذنوب وعتق رغبة من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيئا قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به صائما قال يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على مسقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض لا يظلم حتى يدخل الجنة وشهر أوله رحمة أوسط مغفرة آخر عتق من النار ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وآتقه من النار. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطبے کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے شعبان کی آخری تاریخ کو یہ خطبہ دیا اور فرمایا کہ لوگوں ایک بڑی عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کر چکا ہے, کرنے والا ہے, اب تو کر چکا ہے. ایک عظمت والا مہینہ تم پر سایہ کر چکا ہے, بڑی برکت والا مہینہ. اس مہینے میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اس ماہ کے روزے اللہ نے تم پر فرض ٹھہرائے ہیں اور فرض نماز کے علاوہ ایک نماز بھی تمہارے لیے مقرر کی. جو شخص بھی اس مہینے کے اندر کوئی نفل نیکی کرے گا تو اس کو فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا. جو فرض ادا کرے گا اس کو 70 فرض کے برابر ثواب دیا جائے گا. یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ اور نہیں. یہ مہینہ مباحثات کا, ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے. یہ مہینہ وہ جس میں ایمان والے کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص بھی کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرے گا تو یہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہوگا, اسے دوزخ سے آزادی کا ذریعہ بنے گا اور اس کو روزہ دار کے برابر ثواب ملے گا. لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی. صاحب اللہ کے رسول ہم میں سے کہاں اتنی طاقت ہے کہ غفلت جب اس کو اچھی نہیں تھی. ہم میں سے ہر کسی کو طاقت نہیں ہے کہ جو روزہ گرفتار کرائیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس ثواب اس کو دے گا جو کسی تھوڑی سی دودھ پر یا ایک کھجور کے ٹکڑے پر یا پانی کی گھونٹ سے بھی افطار کرا دے گا تو اس کو ثواب ملے گا. اور جو کوئی روزہ دار کو پیٹ بھر کھلائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے اتنا سیراب کرے گا کہ کبھی پیاسا ہی نہیں ہوگا. یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے, درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ دوزخ سے آزادی. جو بھی اپنے خادموں کو یا غلاموں کو, زمانے میں غلامی کا زمانہ تھا, اس کے کام میں تخفیف کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس مالک کے گناہوں کو معاف کرے گا, اس کو دوزخ سے آزاد کرے گا. تو ایک طویل خطبہ اللہ کے رسول نے رمضان کی اہمیت اور فضیلت کو لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے دیا. تو وہی خطبہ میں آپ کے سامنے رکھا. تو خطبہ تو بہت تفصیل چاہتا ہے کہ پہلے تو یہ کہ جو ہے کسی چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی اہمیت سے واقف ہونا ضروری ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے, بڑی برکت والا مہینہ ہے. تو اس کی عظمت اور برکت کس وجہ سے ہے؟ کس نے اللہ کا کلام نازل ہوا. اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, اس میں اللہ کا کلام نازل ہوا. تو رمضان کی اور شب قدر کی ساری فضیلت اس لیے ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان میں اس میں قرآن نازل کیا گیا. ان انزلناہ فی لیلۃ القدر, شروع کر دیا اللہ تعالیٰ, ہم نے قرآن کو شب قدر نازل کیا. تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر. جو کام 1000 مہینوں میں نہیں ہوا وہ کام اس ایک رات میں ہوا ہے. اللہ کا کلام نازل ہوا جو اللہ کی صفت. ساری کائنات کی چیزیں مخلوقات ہیں لیکن سوائے قرآن مجید کے وہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی صفت ہے. ایسا عظیم الشان کام ہو انسانیت کے.
انسانیت کو صحیح راستہ بتانے کے اللہ نے کتاب کے کلام نازل فرمایا اور اس کو محفوظ بھی کر دیا. جتنی کتابیں نازل ہوئی سب رمضان میں بھی معلوم ہے. ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں پہلے رمضان کو نازل ہوئے, تورات 6 رمضان کو نازل ہوئی, انجیل جو بعد 13 رمضان کو نازل ہوئی, قرآن 24 رمضان کو نازل ہوئی. ساری کتابیں. یہ مہینہ جو ہے تمام مہینوں کا سردار ہے, سید الشہور, سارے مہینوں کا سردار ہے. تو بہت تفصیل میں غیر صرف آپ کو اتنا سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو. یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو بھی اس مہینے کے اندر کوئی نفل نیکی کرے گا تو اس کو فضل میں ثواب دیا جائے گا, اور جو بھی فرض نیکی کرے گا اس کو سب ثواب دیا جائے گا. کوئی گناہ کرے گا تو یہ کوئی بولتا نہیں. لوگ وہی بولتے ہیں وہاں حرم میں جا کے نیکی کریں گے, ایک نیکی کا 1,00,000 نیکی ہو جائے گی. تو یہاں بھی جو ہے کوئی گناہ کرے گا تو گناہ قبولی سخت ہو جائے گا. رمضان المبارک کی برکت سے, اس کی عظمت سے میں فائدہ اٹھانا ہے تو گناہوں کو چھوڑنا ضروری ہے. رمضان کے جو منکرات ہیں اس سے بچنا ضروری ہے. ایک تو تمام گناہ ہیں, مختلف گناہ ہم لوگ مبتلا ہیں. جھوٹ ہے, بدنگاہی ہے, غیبت ہے. کو 2 آدمی ملے پھر کا شروع کر دیا. کیا غلام علی صاحب ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں سے تھے, ایک آدمی آیا آ کے جو ہے ایک آدمی کا دوسرے آدمی کا غیبت شروع کر دیا. اس حضرت بولے کہ کیا بول رہے کہ سنتے نا, کوئی بھی آدمی آیا تو سنتے. تو حضرت بولے کہ میرا روزہ چلا گیا, میرا روزہ چلا گیا. سب لوگ بیٹھے تھے, کیا بول رہے حضرت, روزہ چلا کیسے گیا روزہ؟ حدیث میں آتا ہے کہ غیبت کا سننے والا بھی غیبت میں شامل ہے. غیبت کو سننے والے کسی بولتا انہیں سننے کے بولا تھا انہیں. تو ہم 2 آدمی بولے غیبت کرنے سے روزہ جاتا, مانا روزے کا ثواب چلا جاتا. کچھ ہمارے ائمہ ایسے ہیں, وہ صحابہ کرام میں بعض کا خیال تھا کہ روزہ چلا جاتا. اللہ کے رسول کے خاندان کی 2 عورتیں روزہ رکھا, پھر اس سے بیٹھ کے کسی کی ذکر کرے. افطار کا وقت آیا, اللہ کے رسول وقت ہوا کہ پوچھے تمہارا روزہ تم افطار کر چکی ہو؟ نہیں, اللہ کے رسول روزے سے افطار نہیں کیا. وقت ہوا کیا پوچھ رہی افطار کا؟ نہیں, تمہارا روزہ افطار ہو چکا ہے. کیا روزہ افطار ہو چکا ہے؟ بدنہ منگایا, تھکو اس کو, خون کے لوتھڑے پڑنے لگے. تم بیٹھ کے فلاں کی غیبت کر رہے تھے نا. تو رمضان المبارک سے آپ پوری طرح اگر استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو تمام گناہوں سے بچنا ضروری ہے, تمام منکرات سے بچنا ضروری ہے. تو بہت سارے منکرات, بہت سارے بدعات, کیا بتایا جائے. ہاں, اجتماعی طور پر جاگا جا رہا ہے, لائٹنگ کی جا رہی ہے, وہ کی جا کیا کیا. یہ تو عام گناہ ہے, اور خاص طور پر اس مہینے کے اندر اور نئی نئی چیزیں ہم اضافہ کر دیا ہم لوگوں نے. ہاں, تو جب جتنا ہم گناہوں سے بچیں گے, منکرات سے بچیں گے, اتنا ہی ہم کو فائدہ ہوگا. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے بھی اور جا رہا ہے بھی. دیکھیں ہمارے حضرت مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے رمضان کی تقریر آیا ہے, ان کے سفیر آ کے دے کر گئے ہیں رمضان سے کس طرح فائدہ اٹھانا چاہیے. تو حضرت فرماتے تھے دیکھو بھائی رمضان تو آیا ہے اور رمضان آتا رہے گا, مگر سوال ہے کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. رمضان تو ہے, آیا ہے, بس آپ سب لوگوں کو مبارکباد ہے. رمضان کا مہینہ آ گیا ہے, شروع ہو گیا. تو رمضان تو آتا رہے گا جب تک دنیا باقی ہوگا, لیکن سوال ہے کہ آپ ہوں گے کہ نہ ہوں گے, ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. اب ذرا غور کر کے دیکھیں, ہمارے بہت سارے ساتھی تھے, ہمارے ساتھ رہنے والے لوگ تھے, ہمارے کچھ عمر سے زیادہ تھے, کم تھے. اب اس سال نہیں ہو, اب اس سال ہیں کیا, ہو چلے گئے. تو رمضان کیسا گزارو, بدگمانی کی بنا پر نہیں کہہ رہا ہوں میں, تو اس کو آخری رمضان. ایک صحابیہ کے بیٹے اللہ کی کچھ تھوڑی سی نصیحت کیجیے, تم جب نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو کہ تمہاری صلاۃ و مودین گویا کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے. اس کا دوسری نماز پڑھنے کا موقع نہیں, کیا کیسی نماز پڑھے گا بولو یار. جس سے آدمی کو یہ خیال ہو کہ میری زندگی کی آخری نماز ہے, کیسی نماز پڑھے گا بتاؤ. تو اس کی قدر اس طرح کرنا ہے. رمضان تو آئے گا اور آتا رہے گا, سوال یہ کہ ہم ہوں گے کہ نہ ہوں گے. تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ ایک رمضان ہماری زندگی میں آ گیا. میری دعا ہے, دلی دعا کہ ایسے 1000 رمضان ہماری زندگی میں آئے, ہمارے اب لوگوں کی زندگی میں. لیکن فائدہ اٹھانے کی بات, تو جب تک ہم منکرات سے نہیں بچیں گے رمضان المبارک کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیسے کیسی فری روٹین جائے دیکھا, روزہ یہ جا کے تھوڑا گلاس پانی دیا تو اتنا بڑا صاف ہے, کچھ بھی نہ کو. روزہ دار بیٹھے جا کے گلاس پانی دے دیا اور افطار کرو, بیچارہ افطار کیا تو اتنا بڑا صاحب کہ اس کے برابر ثواب ملے گا, اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کو تو چھٹکارا رہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی جو ہے دین,
بے انتہا دینے پر آئے اللہ تعالیٰ، معلوم ہے اللہ کی عطا اور بخشش پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اتنا دینے کے لیے آ گئے، لیکن سب چیزیں ہم کو جو ہے حاصل کرنا ہے تو وہ شریعت کی حدود میں حاصل کرنا ہے۔ ادھر ہم جو ہے ابھی کوئی بچہ گیا تھا امتحان میں جاتے تھے، بولا میں جا رہا ہوں، وہاں جو ہے نگیٹو مارکس نہیں ملتے، باپ رے نگیٹو مارکس سے تو کیا کرے گا وہاں سے، تو ہمارے نگیٹو مارکس بہت ہو رہے ہیں، پازیٹیو مارکس سے نگیٹو مارکس بہت ہو رہے ہیں ہمارے تو بیلنس کیا ہو رہا ہے، بیلنس ہمارا نہیں جم رہا ہے۔ تو ہم کو جو ہے اپنی نیکیاں کمانا ہے، تو تمام گناہوں سے ہم کو بچنا ضروری ہے، اس کا اہتمام ہم کو کرنا ہے۔ رمضان روزہ کیا ہے؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانا پینا چھوڑ دینا، نکاح ہو تو بیوی سے دور رہنا ہے، حلال چیزیں نا، کھانا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے، لیکن حلال چیز سے بچایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی، آدمی حلال سے بچ کے حرام کام کرتا ہے، ناجائز کام کرتا ہے، تو کتنا نادان ہے وہ۔ کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ، روزہ صرف بھوک پیاس کے سوا کیا بھی نہیں آتا۔ تو اصل مقصد روزے کا کیا مقصد ہے، رمضان کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے تقوی پیدا ہو جائے۔ تقوی لے میں کیا کروں گا؟ تقوی سے تو ہدایت ملے گی، لوگ بولیں گے تقوی لے کیا کروں گا، میں متقی رہے گی۔ تقوی ہدایت کی اولین شرط۔ یہ کتاب جو رمضان المبارک میں نازل بھی ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ھدی للمتقین، اس کتاب سے وہی لوگوں کو ہدایت ملے گی جو متقی اور پرہیزگار۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رمضان کا مقصد ہے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، تو جائز چیزوں سے بچایا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو حرام چیزوں سے دور نہیں، جائز چیزوں سے تم بھول کے جو ہے افطار کا سحری کا وقت ہو گیا ہے، گلاس پانی پلا تو جرا چلا گیا۔ اب تو منٹ کے ٹائم آ گئے، پہلے زمانے میں نہیں تھا ہمارا، ہمارے بچپن میں 3 نقرے ہوتے تھے، 1 2 3 بجے نقرہ ہوا ختم، عجیب زمانہ تھا وہ بھی۔ اب سب بالکل ٹائمنگ ہے، فجر کب ہو رہی ہے، ہاں سحر کا وقت کب تک ہے، کیا ہے، سب ٹائمنگ آ گئی۔ تو اس ٹائم کے بعد آپ 1 گھٹ پانی پی لیں تو روزہ۔ افطار کا ٹائم ہے، اس کے 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے آپ نے پانی پی لیا، روزہ نہیں۔ کسی پابندی کرائی جا رہی ہے، کس لیے کرائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جو ہے جب حلال چیزوں سے بچنے کا مادہ پیدا ہوگا تو حرام چیزوں سے بچائیں گے آپ۔ پھر یہ ایک مشق ہے، ایک مشق ہے 1 مہینے کے لیے، تو اس کو اگر ہم نے صحیح طور پر جذب کر لیا ہے، ٹریننگ اچھی طرح کر لی ہے، سارے سال اس کا اثر رہے گا، سارے سال اس کا اثر رہے گا۔ تقوی پیدا ہوگا ہمارے اندر، تقوی پیدا ہونے کے بعد ہدایت کا راستہ کھلے گا۔ دیکھ لیں تو یہ اللہ کے کا خطبہ تھا۔ تو اول مہینہ رحمت ہے، 10 دن 3 اشرے ہیں۔ پہلا اشرہ رحمت کا اشرہ، اللہ کی رحمت شروع ہو گئی ہے، رحمتیں برس رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اب تو کوئی جا کے ٹھہرے رحمتوں کے سامنے، رحمت کے جھونکے چل رہے ہیں۔ ہم نادان ہیں ہم لوگ، اگر ہم گناہ میں مبتلا ہیں تو کہاں رحمت لگی ہم کو؟ اگر ہم کسی گناہ کے اندر مبتلا ہیں تو رحمت ہم کو نہیں لگی۔ درمیانی حصہ مغفرت کا ہے، آخری حصہ دوزخ سے آزادی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس مہینے میں گزشتہ کل ہی میں آپ کو بیان کیا تھا کہ اس جو تراویح کے بعد درس ہو رہا ہے، دین کا ایک مجموعی خاکہ کیا ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ دین کا مجموعی خاکہ کیا ہے؟ تو اکثر مشکات کی حدیثیں آپ کے سامنے آتی رہتی ہیں، 6000 حدیثیں، اس سے سلیکٹڈ حدیثیں جس سے آپ یہاں بیٹھ کر سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین ہمارا یہ ہے۔ اب بلڈنگ ہے کیا بات، 4 ستون ہے، چھت ہے، وہ ہے، اسی طرح سے دین کیا ہے، دین کیا ہے معلوم ہی نہیں ہم لوگوں بس کیا سمجھ لیا ہے اسی میں چل رہا ہے آدمی۔ دین کا ایک مجموعی خاکہ انسان کے سامنے آنا چاہیے، دین یہ ہے، دین یہ ہے، دین یہ چاہتا ہے، بس ایک آدمی کیا سمجھا ہے بس اسی پر چل رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے جو دین کا ایک مجموعی خاکہ کیا ہے وہ آئے، تو آپ بیٹھنے کا اہتمام کریں کہ اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا بات کی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں بات کی جا رہی ہے۔ جو بات بھی آ رہی ہے آپ کو، علم کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کی کتاب کیا ہے؟ وہ ٹیکسٹ، اور احادیث کیا ہے؟ اس کی شرح۔ ٹیکسٹ ہے، ٹیکسٹ کے بعد اس کی شرح اللہ کے رسول کی حدیث۔ تو اس لیے قرآن کی 30 پاروں میں سے کیا کیا سنا جائے، ایک سوال آتا ہے، ایک آیت کی تفسیر ہی پوری رات چلی جا سکتی۔ 2 لاکھ تفسیر لکھی گئی، آپ کو معلوم ہوگا 2 لاکھ قرآن کی 2 لاکھ تفسیر لکھی گئی۔ اللہ کا کلام ایسا ہے، ہاں
اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں. لن ينقضي عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں. اب اللہ کے رسول کی حدیث کی روشنی میں جو ہے آپ کو اللہ کی کتاب کا مفہوم سمجھا رہا ہوں. اللہ کی کتاب سمجھنا ہے نا ہم لوگوں کو، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو بات سمجھائی ہے، چند سلیکٹڈ احادیث جس سے آپ کو معلوم ہو جائے کہ دین یہ ہے اور دین یہ چاہتا ہے، دین کا پتن میرو کیا ہے، دین کا مغز کیا ہے. بس کیا تھی آدمی جو سمجھا ہے بس یہی چھ مطلب. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سامنے دین کا ایک حقیقی خاکہ کیا ہے وہ آتا رہے گا. تو آپ نے بیٹھنے کا اہتمام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو جو ہے بیٹھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.